السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے، یعنی قربانی کرو، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک نہ پہنچ چکے قربانی کے جانور اپنے ٹھکانے پر۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بدلہ ہے، بدلہ روزے قربانی سے۔ پھر جب تم اطمینان سے رہو، تمہیں امن حاصل ہو جائے، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ کے اسے میسر ہو قربانی۔ پھر جس کو قربانی نہ ملے تو وہ روزہ رکھے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 جب حج سے لوٹو۔ یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ ہوں، مسجد حرام کے پاس رہنے والے، یعنی ہم باہر کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والے ہیں، عذاب والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب نہ ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اور نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے حج کے زمانے میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اس کو جانتا ہے اللہ تعالی۔ وتزودوا، اور توشہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ ٹھیک سے بچنا ہے۔ اور تم مجھ سے ڈرو اے عقل مندو، تم پر گناہ نہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، یعنی روزی کماؤ۔ پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے نزدیک، اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھلایا ہے، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر طواف کے لیے پھرو، یعنی پلٹو جہاں سے سب لوگ پھرتے ہیں، اور مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی کہتا ہے دے ہم کو دنیا میں یعنی دنیا دے دے، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی، اچھائی، اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔
فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں، ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر کچھ گناہ نہیں، لمن اتقى، جو کہ ڈرتا ہے اللہ کے لیے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ تعالی سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم لوٹائے جاؤ گے اللہ ہی کی طرف۔ حج اور عمرہ کے متعلق یہ سورہ بقرہ میں کچھ آیتیں ہیں، اس میں بتایا گیا ہے جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرہ کو اللہ کے راضی کرنے کے واسطے پورا ادا کیا کرو، آدھا ادھورا نہ ہو، کہ اعمال بھی اور نیت بھی خالص ثواب ہی کی ہو، دونوں باتیں ہیں۔ حج اور عمرے کو پورا کرو کا مطلب وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو کا مطلب جو ارکان ہیں ان ارکان کو بھی پورا کرو۔ اچھا ارکان تو پورے ہو گئے پھر بھی مردود کیوں؟ نیت برابر نہیں تھی، دکھلاوے کی نیت تھی، غرور تھا، تکبر تھا، تو نیت بھی درست کرو تو حج پورا ہوگا، اور ارکان بھی پورے ہونے چاہیے۔ حاجی کو نہیں معلوم، لمبی چوڑی داستان ہے کہ حاجی وہاں جا کے بیچارہ کتنا عملوں سے محروم رہتا ہے اور سمجھتا ہے میرا حج ہو گیا۔ پھر اگر کسی دشمن کی جانب سے یا کسی بیماری کے سبب سے حج عمرہ کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ، جیسے اس سے پہلے بتایا تھا کہ عمرہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے اور مکہ سے 8-10 کلومیٹر پہلے حدیبیہ میں روک دیا گیا، واپس کر دیا گیا۔ اب لائے ہوئے جانور کیا کریں گے؟ ایسے میں اگر رکاوٹ آ جائے تو کیا کریں گے؟ جاؤ اگلے سال عمرے کے لیے آنا، پھر اگلے سال جب آ رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں کہ اب بھی لڑائی کریں گے وہ، پھر کیا کریں ہم؟ تو بتا دیا تھا کہ اگر وہ لڑائی شروع کرے تو تم بھی کرو، اپنی طرف سے شروعات مت کرو۔ تو اب یہ ایک سوال ہے کہ حاجی اگر حج کی نیت سے چلا، عمری اگر عمرہ کی نیت سے چلا اور رکاوٹ آ گئی تو کیا کرے؟ ہمارے یہاں سے تو سیدھا تو کوئی جانور، لیکن بہت سے لوگ اطراف کے ایسے ہیں جو آتے ہیں، پیدل آتے ہیں اور ساتھ میں وہ حج کا اور عمرے کا جانور بھی ساتھ میں لاتے ہیں، اس پہ نشان بھی ہوتا ہے، اس کے گلے میں ہار بھی ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ مکہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ایسے میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے ہمارے لیے کہ رکاوٹ ہے اگلے سال آؤ، یہ جانور کو کیا کریں گے؟ یہ تو اللہ کے لیے قربان ہونے والا ہے۔ تو وہ مسئلہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اگر کسی دشمن کی جانب سے یا کسی بیماری کی وجہ سے حج و عمرہ کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ، جیسے حضور اور صحابہ روک دیے گئے، جاؤ اگلے سال آؤ، روک دیے جاؤ، تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، بکری ہو، بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو یا اونٹ ہو، جو بھی میسر ہو ذبح کرے، اور حج و عمرہ کی جو وضع اختیار کر رکھی تھی اس کو روک دے، اس کو احرام کھولنا کہتے، یعنی احرام کھول دے اور وہ جانور ذبح کرے، جس کا طریقہ شرع میں سر منڈانا ہے۔ احرام کھولنا ہے نا، سر منڈانا، سر منڈایا تو احرام کھولا، یا بال کاٹ دیے، قصر جسے کہتے ہیں، تو احرام کھلا، اور بال کٹا دینے کا بھی یہی اثر ہے۔ تو یہ علاج بتایا کہ تم تو اپنا سر منڈا کر یہ احرام بھی کھول لو، اور جو ممنوع چیز تھی رکی ہوئی جس سے جو نہیں کرنا تھا وہ کر سکتے ہو، اور تم ہو گئے حلال، اور تمہارا جو جانور لائے تھے وہ ذبح کے لیے بھیجنا ہے۔ ہم تو مکہ کے باہر روک دیے گئے، 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر ہم کو روک دیا گیا، لیکن یہ جانور جائے گا اور ذبح ہوگا۔ یہ کہاں جائے گا آگے بتا رہے ہیں، قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو اس کو ذبح کرے اور حلال ہو جائے، اور یہ نہیں کہ فوراً روک ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھولنا درست ہو جائے، یہ نہیں کہ فوراً سر منڈاؤ احرام کھول لو، ابھی رکو، کیوں؟ جانور ہے تمہارے ساتھ، بلکہ اپنے سروں کو احرام کھولنے کی غرض سے اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور جس کے ذبح کرنے کا اس حالت میں حکم تھا اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، وہ قربان ہونے والا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، وہ ٹھکانہ جائے، اور وہ موقع، وہ ٹھکانہ حرم ہے، مکہ مکرمہ کے حدود حرم، کہ اس قربانی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، وہاں اگر خود نہ جا سکے تو کسی کے ہاتھ بھیج کر ذبح کرایا جائے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن
تمہارا ایک آدمی دے دو، یہ جانور لے جا کے وہاں ذبح کرے، وہاں ذبح کرایا جائے۔ جب جانور ذبح ہو جائے اس وقت احرام کھولنا، سر منڈاؤ، یہ مسئلہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو کسی کو روک دیا گیا، اس سے لگتا ایک مسئلہ ہے کہ سر میں پھوڑے پھنسی ہو گئے، بیمار ہو گیا اور حج اور عمرہ پورا نہیں کر سکتا ہے، یہ قدرتی رکاوٹ آ گئی، وہ صاحب کیا کرے؟ وہ تو دشمن نے روکا تو بتا دیا، لیکن اگر اس کو روک دیا جائے تو کیا کرے؟ البتہ اگر کبھی تم میں سے کچھ بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ زخم یا درد یا جوؤں کی وجہ سے تکلیف ہو اور اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈانے کی ضرورت پڑے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سر منڈا کر فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے وے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ، میں نے جو کہا وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جانور وہاں پہنچے گا تب تک کہ جوئیں سر کھا جائے گی، اب کیا کرے؟ تکلیف ہے، سر منڈانا ضروری ہے اور احرام کی ممنوعات سے باہر آنا ضروری ہے، تو اب کیا کرے؟ اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ البتہ اگر تم میں سے کوئی کچھ بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ زخم یا درد یا جوؤں وغیرہ کی تکلیف ہو اور اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈانے کی ضرورت پڑے کہ جانور وہاں جانے تک ذبح ہونے تک رک نہیں سکتے، پہلے سر منڈانا ضروری ہے تاکہ تکلیف ختم ہو جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن دینا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی اجازت ہے کہ وہ سر منڈا دے دے، لیکن اس کے بدلے فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے۔ اب شرعی بدلہ کیا ہے؟ اس کے بدلے کہ آپ نے جانور وہاں ذبح ہونے سے پہلے مکہ میں سر منڈایا ہے، جو نہیں کرنا تھا مجبوری میں کر لیا، تو اب شرعی بدلہ کیا ہے؟ فدیہ جس کو کہتے ہیں، روزے کا بھی فدیہ ہوتا ہے، اس کو وہ شرعی بدلہ ہے، یعنی خواہ 3 روزے رکھے، کیا کہا؟ 3 روزے رکھ لو تم تو تمہارا کفارہ ہو جائے گا، یا 6 مسکینوں کو 1 مسکین صدقہ فطر کے برابر یعنی 1.25 سیر گیہوں، 1.25 کلو گیہوں 1 مسکین کو، ایسے 6 مسکینوں کو دے دو، 1.25 کلو 1.25 کلو، یہ ہوا خیرات۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایک بکری ذبح کر دے، بکری بکرا ذبح کر دے، تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ سر جانور کے ذبح سے پہلے منڈانے کی اجازت تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ کام کر دے، یا تو کیا کرے؟ 3 روزے رکھے، کہاں رکھے یہ نہیں کہا، اگر وہاں سکت ہے تو وہاں رکھو، وہاں نہیں ہے تو اپنے وطن میں آ کے رکھو، اجازت ہے۔ یا پھر کیا کرے؟ تو کہ 1.25 کلو گیہوں 1.25 کلو گیہوں دے دو غریب، وہیں سے فون کر دیا، کہہ دیا بھائی ایسا ہے کہ میں روک دیا گیا ہوں، سر منڈا لیا میں نے، تم اپنے یہاں 6 فقیروں کو 1.25 کلو کے حساب سے دے دو گیہوں۔ یا پھر یہ کہ وہاں پر گیا، ہاں وہاں پر بکری ذبح کر دے، اب اس کے بعد اللہ فرما رہے تم کو امن ہو گیا، پہلے تو ڈر تھا دشمن کا، اب امن کی حالت میں ہو تم، چاہے تو پہلے ہی سے کوئی خوف و مزاحمت پیش نہیں آیا، یا پہلے کوئی رکاوٹ آئی دشمنی وغیرہ کی پھر وہ چلی گئی، اب امن ہو گیا، تو اس صورت میں حج و عمرہ کے متعلق قربانی کرنا ہر ایک کے ذمہ نہیں۔ جانے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، بلکہ 4 قسم کے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع، اور ایک چوتھا جو ہے وہ خالی عمرے والا ہوتا ہے۔ تو جو بھی جائے اس کو قربانی دینا ضروری ہے ایسا نہیں، وہ بتا رہے امن کی حالت میں۔ وہ تو ایک قربانی آئی قائم، روزے رکھو 3، یا پھر کیا کرو اس کے بعد کہا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک قربانی کرو، یہ اس کے لیے جو سر منڈا دے دے قبل از وقت۔ لیکن کیا ہمیشہ مکہ جانے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے؟ اب وہ مسئلہ اچھی طرح بتا رہے ہیں۔ قربانی ہر ایک کے ذمہ نہیں، بلکہ خاص جو شخص عمرے سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو فقط اس پر واجب ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع یا تمتعا کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ اب تھوڑی سی تفصیل سمجھو،
ایک یہ ہے کہ حج کے دنوں کے علاوہ، حج کے دن کون سے؟ شوال کا پورا مہینہ، ذیقعد کا پورا مہینہ، اور 13 دن ذی الحجہ کے، یہ ہے حج کے دن۔ ان میں نہیں گیا، ان کے علاوہ کبھی بھی گیا تو عمرے کے لیے گیا، بھائی اس پہ کوئی قربانی نہیں۔ لیکن ان حج کے دنوں میں ایک آدمی جاتا ہے صرف حج کروں گا، اس کو کہتے ہیں حج افراد، اکیلا حج۔ اب اس نے جو احرام باندھا تو وہ وہاں جا کر طواف کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس کے بعد میں وہ احرام کھولے گا نہیں، کیونکہ اس نے حج کی نیت کی ہے۔ اب جتنے بھی دن، 20 دن باقی ہیں 8 ذی الحجہ کو، یا 15 دن باقی ہے، 1 مہینہ باقی ہے، 2 مہینے باقی ہے، وہ اسی نیت سے حج کرے گا، اور حج کے بعد وہ حلال ہوگا، اس پہ کوئی قربانی نہیں، حج افراد والے، کیونکہ اس نے اس کے۔ دوسرا ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہے ملانا۔ ایک آدمی ہے، وہ اپنے وطن سے چلا اور اس نے پہلے ہی یہیں سے نیت کی، میں حج اور عمرہ دونوں کروں گا، اس کا حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا میں نے، اس کو کہتے ہیں قران، ملانا۔ اس نے ملایا، اب یہ جائے گا وہاں عمرہ بھی کرے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوگا کیونکہ ساتھ میں حج کی نیت باندھا ہے، پھر حج کے دنوں تک انتظار کرے گا۔ یہ ہوا حج قران۔ ایک ہے حج تمتع، صرف عمرے کی نیت یہاں سے کرتا ہے حج، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، آسانی اس میں ہے۔ بیچ کے دن جو دن 10 دن 20 دن مہینہ 1.5 مہینہ ملتا ہے، اس میں حلال ہو کر وہاں آزاد رہتے ہیں وہ، پھر 8 ذی الحجہ آ جائے تو حج کی نیت سے 3-4 دن حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے فائدہ اٹھایا ہے کہ میں عمرہ کروں گا، ایک سفر میں 2 کام کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے اور پھر حج بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ صورت یہ ہے، فائدہ اٹھایا، جس شخص کو قربانی کا پھر ایام حج میں حج و عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، یہ آگے ہے تو کہہ رہے ہیں جو شخص عمرہ سے اس کو منتفع ہوا، اس نے نفع اٹھایا عمرہ کو حج سے ملا کر، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو فقط اس پر واجب ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے۔ اس پر قربانی، کاہے کی قربانی؟ 2 کی، کاہے کی قربانی؟ کہ تم نے ایک سفر میں 2 کا فائدہ اٹھایا ہے نا۔ اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو، جیسے میں نے کہا کہ عام دنوں میں سال بھر عمرے کو جاتے ہیں لوگ، یا صرف حج کیا ہو، صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں اور پورا حج کر کے فارغ ہوا، حج افراد، اس پر حج یا عمرے کے متعلق کوئی قربانی نہیں ہے۔ پھر ایام حج میں حج و عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، جس شخص کو یعنی غریب ہو یا اس کو جانور نہیں ملا، شارٹ ہو گیا، جانور ہی نہیں ہے مکہ کے اندر، 40 لاکھ جو ہے وہ جانور آئے تھے، سب ختم ہو گئے، اور ابھی اور 10 لاکھ لوگوں کو جانور ہی نہیں مل رہا ہے، سب ہماری قربانی کر دو، ٹوکن لو، پیسے لو، ایڈوانس لو، بینک والے لو، دوسرے لو، فراڈ تو بہت گھومتے رہتے، وہاں جاتا فراڈ ایجنٹ تمہاری قربانی ہم کر دیں، پورا کھا لیتے ہیں، بکرا بھی کھا لیتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں، اور بہت بری موت بھی مرتے ہیں، عبادت خراب کی۔ تو یہ کہ جانور ہی نہیں ملا اس کو، اب کیا کرے وہ؟ یہ حالات جوڑتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تو حالات آتے ہیں۔ یا جانور ہے، حاجی والی ہے، کتنے ہزار؟ تو 7,000 روپے لگیں گے، 10,000 روپے ایک قربانی کو لگے گا، ایک حصہ بھی لو اگر، اب کیسا کریں گے؟ نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا علاج بتایا کہ غریب ہے اگر، اور اس نے حج عمرہ دونوں کو ملایا، قربانی آئی شریعت کی طرف سے، تو کیا کرے؟ جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، نہ ملے، مثلا غریب ہے، تو اس کے ذمے بجائے قربانی کے 3 دن کے روزے ہیں ایام حج میں، ان کا آخری دن کون سا ہے؟ 9 تاریخ ذی الحجہ۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں قربانی کا جانور نہیں دے سکتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر اس نے پہلے ہی 9 ذی الحجہ سے پہلے روزے رکھ لے، 3، 1 2 3 4 5 7 8 سے حج شروع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ تو خاص حج کا دن ہے، عرفات میں،
تو اس سے پہلے 3 روزے رکھ لینا اس کے. یہ 3 ہو گئے. اب حج کرنا جی. اور 7 دن کے روزے ہیں جبکہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جائے، یعنی حج کر چکو، چاہے لوٹنا ہو تم کو یا نہ لوٹنا ہو، حج کر چکے ابھی رکھ سکتے ہیں 7 روزے. اب آرام سے 10 دن 20 دن رہنا ہے، اور چاہے تو اپنے وطن آ کر بھی 7 روزے رکھ سکتے ہیں. تل کا عشرۃ کاملہ، وہ 3 اور یہ 7، یہ ہو گئے ٹوٹل 10. قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو یہ صورت ہے کہ 10 روزے رکھ لو. کتنا آسان کیا شریعت. یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ابھی جو حج و عمرہ کے ملانے کا حکم ہوا ہے، یہ ملانا ہر ایک کو درست نہیں، بلکہ خاص اس شخص کے لیے درست ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قریب قرب و نواح میں نہ رہتے، یعنی حدود حرم مکہ میں ان کا وطن نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ اب یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ مکہ کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ حج کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک حج فکس ہے، یا تو وہ خالی عمرہ کریں گے سال بھر میں، یا حج افراد کریں گے. کیا کریں گے؟ کیونکہ بھائی تمہارے کو کیا گیا، پھر گھر جاؤ پھر عمرے کو آؤ نا. تم ایک سفر میں 2 نیت نہیں کر سکتے کہ عمرہ کر رہا ہوں پھر حج کر رہا ہوں. یہ فیسلٹی زندگی میں ایک بار یا بہت ہی کم بار آنے والے بہت دور دراز کے میرے بندوں کے لیے ہے کہ ان کو بار بار آنا نصیب نہیں ہوگا. تو جن کے گھر اور اہل و عیال مکہ کے قریب نہیں ہیں، ہم لوگ آفاق دور کو کہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ فیسلٹی. اگر وہاں والا یوں کہے کہ میں عمرہ اور حج دونوں کروں گا ایک سفر کے اندر اور قربانی دوں گا تو مردود ہے، اس کو اجازت نہیں ہے اس میں. تو شریعت کتنی فطرت سے قریب ہے، فطرت کے مطابق ہے. یہ دیکھیں، اور ان سب احکام کی بجا آوری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں خلاف نہ ہو جائے، اور خوب جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے باکی اور مخالفت کرنے والوں کو سخت سزا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ حج کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان کر رہے ہیں، آزاد ہو گئے جو چاہے کرو. ارے حاجی تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ورنہ اللہ سخت سزا دیں گے، وہ حاجی کیوں نہ ہو. زمانہ فعال حج کا چند مہینے ہیں. الحج اشہر معلومات. اب یہ ہے کہ حج کچھ باتیں بتا دی ہمیں کہ حج کب کرنا ہے اور یہ حج کے ارکان کیا ہے. تو فرمایا الحج اشہر معلومات، چند مہینے مشہور و معلوم ہیں حج کے. ایک شوال، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا 10 تاریخ ذی الحجہ کی. جو شخص ان ایام میں اپنے ذمے حج مقرر کر لے. اب اس نے 1 شوال کو یہ طے کر لیا میں حج کروں گا، نیت کر لی. 20 شوال میں، 1 ذی القعدہ کو، 20 ذی القعدہ کو، یا 1 ذی الحجہ کو، 5 ذی الحجہ کو اس نے ارادہ کر لیا. پلین اڑتا ہے 8، کیونکہ 8 ذی الحجہ سے پہلے کرنا، یہ 8 سے تو شروع ہو جاتا ہے. تو جس نے بھی اپنے اوپر حج طے کر لیا کہ میں حج کروں گا، حج کا احرام باندھ لے، تو پھر اس شخص کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے، نہ کوئی بے حکمی درست ہے، فحش گندی بات، اور نہ کوئی اللہ کا حکم توڑنا، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا اور تکرار زیبا ہے. بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیکی کاموں میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہے تو اس کا پھل تم کو عنایت ہوگا. اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور ساتھ لیا کرو، یہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ کیا بتایا کہ نہ فحش بات ہے، اور نہ کوئی اللہ کا حکم توڑنا ہے، اور نہ جھگڑا تکرار. یہ 3 چیزیں ہیں. حاجی کو بالکل جائز بھی نہیں ہے، حاجی کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. بیوی کے ساتھ میں کھلم کھلا ملاقات کی بات کرنا، پیار کی بات کرنا، سمجھ میں آیا؟ اشاروں میں بھی نہیں اور کھلم کھلا بھی نہیں. فلا رفث ولا فسوق، اور گناہ تو حاجی کے شان کے خلاف ہی ہے. مستان ہو گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، سب چھوڑ دیا ہے اس نے. کیا راجا اور کیا رنگ، کیا بادشاہ اور کیا فقیر، سب آ گیا فقیروں کے لباس میں. سر بھی کھلا، کوئی چھت نہیں سر پر. گناہ بالکل نہیں. اور تیسری چیز کیا کہا؟ ولا جدال فی الحج، تکرار اور جھگڑے نہیں. حاجی کرتا ہوگا تب تو اللہ فرما رہا ہے نا، بہت کرتا ہے، گھر بھی رہتی ہے چاروں طرف،
شیطان کو مارنے کو جاتا ہے، شیطان کام کو لگاتا ہے جھگڑے، تو میرے کو مارنے آ رہا، تیرے سے میں اپنا کام ہے، خوب جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، آپس میں ساتھیوں کے ساتھ جھگڑے۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں بالکل نہیں کرنا ہے، حاجی کے شان کے خلاف ہے۔ اب یہ بھی فرمایا کہ توشہ لے لیا کرو ساتھ، وَتَزَوَّدُوا، اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور ساتھ لیا کرو، خرچ ضرور ساتھ، لیکن خرچ ہی جمع کرنے میں لگے، یہ بھی لے لو بہت کام آئے گا، ادھر یہ بھی لے لو بہت کام آئے گا، بہت شاپنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، توشے ہی لے رہے ہیں، سکی چٹنی، گلی چٹنی، بوگی چٹنی، یہ چٹنی، وہ چٹنی، سب توشے ہی میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو فرما رہے ہیں خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے بڑی بات اور خوبی، سب سے بڑا خرچ اور بڑا توشہ کیا ہے؟ خرچ میں گدا گری سے بچا رہنا ہے۔ ان خیر زاد التقوی، سب سے زیادہ فکر اس کی کرو کہ بھیک نہ مانگو، ساتھیوں کو تکلیف مت دو، پھکٹ میں کسی کی چیز استعمال مت کرو، گداگری کہا اس کو جی۔ اور اے عقل لوگوں، ان عقل میں مجھ سے ڈرتے رہو اور کسی حکم کے خلاف مت کرو۔ کچھ تفصیل آئے گی۔ اور اگر حج میں کچھ اسباب تجارت ہمراہ لے جانا مصلحت ہو، جا کر کچھ بیچیں گے، چٹنی لے لی، اچار لے لی، سوکھی مچھلیاں لے لی، وہاں بیچتے ہیں، حاجی بیچتے رہتے ہیں، حاجی کو ضرورت بھی ہوتی ہے، حاجی بیچتے بھی، اور ہر ملک والے کو اس کے پسند کا، اس کے ملک کا کھانا مل جاتا ہے، اس لیے کہ ہر ملک سے کچھ خریدنے والے آتے ہیں تو کچھ بیچنے والے آتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر کچھ اسباب تجارت ہمراہ لے جانا مصلحت سمجھو تو تم اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش، یعنی روٹی کمانا، روزی کمانا، جو تمہاری قسمت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے لکھی ہے، یہ جائز ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات میں ٹھہر کر وہاں سے واپس آنے لگو، اب حج شروع ہو گیا، اور پہلا دن اکبر حج عرفات کے میدان میں زوال کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے تک ٹھہرنا، یہ فرض ہے، 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اگر وہ چھوٹا تو حج نہیں ہوتا۔ بے ہوشی میں بھی گزر گیا تو چلتا ہے، اسپتالوں سے حکومت یہ کرتی ہے کہ ایمبولینس میں بے ہوش بیماروں کو لے جاتی ہے اور وہاں کھڑے کرتی ہے، پھر لے کے وہ چھوٹا تو حج گیا۔ پھر جب عرفات میں تم رکے اور خوب دعائیں مانگی تم نے، اب وہاں سے جب تم لوٹو کی طرف آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آ کر رات کو قیام کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ مشعر حرام، حرام یعنی محترم، حرام یعنی محترم، مشعر پہاڑ ہے مزدلفہ، محترم پہاڑ کے پاس آ کر اللہ کو یاد کرو۔ اب کیسا یاد کریں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اور یاد کرنے کے طریقے میں اپنی رائے کو دخل مت دو، بلکہ اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اس سے پہلے تم محض نا واقف تھے۔ اب وہ کیا بتلایا اللہ نے، کیسے یاد کرنا؟ جیسے آتی ہے ابھی شب برات آتی ہے ہمارے یہاں، شب معراج آتی ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی پستکیں نکلتی ہیں، کچھ پمفلٹ بٹتے ہیں، 11 قل 1 رکعت میں پڑھو، پھر وہ شہیدوں کی نماز اور کائے کے شکرانے کی نماز، اس میں 21 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور ایسا کرو۔ ارے 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، سال میں 1 مرتبہ یہ 11 12 22 اور 24 کس کو یاد رہنے والا؟ یعنی عبادت اپنے من کی، نام اللہ کا، یہ غلط ہے۔ اس لیے مشعر حرام کے پاس جا کر، وہ پہاڑ مزدلفہ کے پاس جا کر وہ عبادت کرو تو ویسی کرو جیسی میں بتلا رہا ہوں۔ اب وہ کیا ہے اس سے الگ الگ لایا گیا، وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر مغرب میں نکلے ادھر عرفات سے، اور بیچ میں کچھ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، اور کبھی کبھی 24 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے پہنچتے 5 کلومیٹر۔ کچھ پیدل نکلتے ہیں، کچھ گاڑیوں میں نکلتے ہیں، ابھی ٹرینیں ہو گئی، سہولتیں ہو رہی، اب پہنچ گئے۔ مغرب کی اذان بھی اگر ہو گئی ہے عرفات میں، یہ اذان تو نہیں ہوتی، مغرب اگر عرفات میں ہو گئی ہے تو وہاں بھی نہیں پڑھنا ہے مغرب، رستے میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ارے مغرب کا ٹائم جا رہا ہے، آج مغرب کا ٹائم ہی نہیں ہے حاجی کے لیے۔ یہ ہے بتایا گیا کہ تم پہلے پہنچو مزدلفہ، اب رات کو 2 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچے، 4 بجے پہنچے، جب پہنچو گے تب مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھیں گے 2 اذان کے ساتھ۔
یہ ہے عبادت کا طریقہ خاص. وہاں کوئی اگر یوں کہے نہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا میری قضا ہو رہی میں پڑھتا ہوں، تو یہ اللہ کی ہدایت کے خلاف، رسول کے طریقے کے خلاف. آج مغرب کا وقت کہیں نہیں، مزدلفہ میں پہنچیں گے تو مغرب کا ٹائم ہوگا، سورج کے ڈوبنے سے مغرب کا ٹائم نہیں ہوگا. پھر کوئی ذکر کرو پھر کنکریاں شروع وہاں پہ. تو یہ ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح تم کو اللہ نے بتلا رکھا ہے اس طرح اللہ کو یاد کرو. اور حقیقت میں اس سے پہلے تم کیا تھے؟ ناواقف تھے. یاد رکھتے دستور نکال رکھا تھا کہ تمام حجاج تو عرفات میں ہو کر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آتے تھے، اور یہ مزدلفہ ہی میں رہ جاتے ہیں، عرفات نہ جاتے تھے. یہ جائز نہیں، بلکہ تم سب کو چاہے قریش ہو یا غیر قریش ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں. عرفات جاؤ آؤ، اور احکام حج میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے اللہ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے. یہ کیا تھا؟ چودراہٹ دماغ میں گھستی ہے، کہیں بھی کسی کی چلتی ہے تو پھر اس کو بھناتا ہے، اپنی کرسیوں کو بھناتے ہیں، عہدوں کو بھناتا. ہمسا کا ہے یہ ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ ماشاءاللہ ہو کے بہت اچھے، ہم نہیں پھنسیں گے، پر ہمسا کا ہے تو ہر ایک اپنی حیثیت بھناتا ہے. دنیا کے شعبوں میں بھی بھناتا ہے اور دینی شعبوں میں بھی بھناتا ہے. ہاں، ہر ایک اپنی حیثیت بھناتا ہے کہ ہمارا کیا ہے. تو ایسے ہی یہ تو ساری دنیا کے سب سے بڑی مسجد اور مسجد حرام کے متولی تھے یہ لوگ قریش. اب وہ لوگ اس کو بھناتے تھے کہ سال بھر میں وصولی کا ایک ہی وقت ہے دکشنا، لہذا وہ لوگ جو ہے اپنی حیثیت الگ بناتے تھے. اور اس کے لیے کیا کرتے تھے یہ کہ حج ہے مکہ سے نکلو مینا جاؤ، مینا سے عرفات جاؤ، 9 کو شام میں نکلو، پھر مزدلفہ میں رات کو ٹھہرو اور 10 کی صبح کو بڑے شیطان کو کنکر مارو، پھر مینا میں 2-3 دن قیام کرو اور پھر جا کے کنکر تینوں شیطان کو مارتے رہو. یہ ہے حج. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مکہ کی متولی قریشی یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ صرف مینا جاتے تھے، مینا سے مزدلفہ میں جا کے رک جاتے تھے. وہ 9 تاریخ کو جو حج اکبر ہے، اصلی حج ہے، وہاں عرفات کو جاتے ہی نہیں تھے. وہ بولے ہم پبلک جائیں گے، ہم تو متولی ہیں. اور بہانہ کیا کرتے تھے؟ ہاں تو اصل دل میں تکبر، غرور، بڑا پنا، اور بہانہ کیا کرتے تھے؟ نہیں ہم کو متولی ہے، سب کا مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، آرگنائز کرنا پڑتا ہے ہم کو، اس لیے ہم کو مکہ کے قریب رہنا پڑتا ہے، ہم وہاں جا کے نہیں آ سکتے، اس لیے ہم کو یہاں سب کے لیے کچھ پانی ہے، کچھ کسی کے لیے کھانا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ قانون کے دائرے میں رکھا تھا، حج اور تکبر اور عقر کی وجہ سے. تو اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ. افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں جا کر لوٹ کر آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں. اور احکام حج میں پرانی رسموں پر عمل مت کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو. یہ کس کو ڈانٹ ہے؟ چودھریوں، متولیوں کو. کہاں کے؟ مکہ مکرمہ. جاہلیت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جمع ہو کر اپنے آبا و اجداد، اب آگے حج سے فارغ ہو گئے، اب فل فالتو حاجی 2-3 دن کے بعد فل فالتو ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اب میلہ آتا ہے، میلے میں بکتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، پھر ناچ گانے ہوتے تھے ان کے زمانے میں. تو یہ چونکہ عرب لوگ ذہین تھے اور شاعری والے لوگ تھے، اس لیے شاعری کے اندر یہ اپنی پرانی تاریخیں دہراتے تھے، اور پھر ہر ایک اپنے باپ دادا کی بڑائی کرتا تھا. ان سے ملیے یہ کون ہے؟ کہ یہ ابو جہل ہے، یہ ابو سفیان ہے. ابو سفیان کون؟ تو مجھے نہیں ہے، میرا باپ وہ تھا، فلانا تھا، فلانی جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر اتنوں کو مارا تھا، ایسا کیا تھا. اور یہ کون ہے؟ کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے. اچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں. عبد المطلب وہ جنہوں نے مکہ کے اندر جب یہ چاہے زمزم کا کنواں کھو گیا کہیں اور مٹ گیا تو اس کے لیے انہوں نے منت مانی تھی. کیا منت مانی تھی؟ انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اے اللہ وہ کنواں تو مجھے دوبارہ دلا دے تو میں میرے بیٹے عبداللہ کو ذبح کروں گا، حضور کے ابا کو، میرے بیٹے عبداللہ کو ذبح کروں گا. پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا اور 100 اونٹ ذبح کیے ان کے بدلے، اور عبداللہ کی جان بخشے اس لیے کہ حضور پیدا ہونے والے. ایک واقعہ مثال کے طور پر میں نے بتایا. تو ہر ایک کی اپنی ایک داستان تھی، ہر ایک کا اپنا ایک ماضی تھا. اور یہ لوگ جمع ہو کے پھر اللہ کی بڑائی چھوڑ دیتے تھے
پھر اپنے باپ دادوں کی بڑائی جو ہے بیان کرتے تھے، اسی میں ان کے اگلے دن جاتے تھے۔ وہ بتا رہے ہیں جاہلیت میں بعض لوگوں کی عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور فضائل بیان کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ بجائے اس بےہودہ شغل کے اپنے ذکر کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا شکر و عظمت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ حج کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ شعر پڑھا کرتے تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ تھے میرے باپ دادا، پھر اگر محفلیں سجے تو اے جریر شاعر، اگر تیرے پاس میرے باپ دادا کے ٹکر کی کوئی مثال ہے تو ان کے واقعات لے کر آئے۔ اس طرح کی باتیں کرتے، لیکن چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے یہ لوگ۔ اب یہ دوسری بات ہے، بعضوں کی عادت تھی کہ حج میں اللہ کا ذکر تو اللہ ہی کا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اللہ کا، لیکن مانگنے میں دعا میں دنیا مانگتے تھے، لیکن چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے لہذا ان کا صرف دنیا کی اور دعا مانگنا تھا صرف دنیا طلبی کے لیے۔ میرے کو یہ عہدہ دے دے، میرے کو ایسے طاقتور لڑاکو بیٹے دے دے، اور یہ دے دے، اور اتنا مکان دے دے، فلانی زمین دے دے، میرا قبیلہ سب سے اونچا دے دے، یہ ساری باتیں کرتے تھے وہ۔ بس ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، ہم کو دنیا میں دے، دنیا میں حسنہ بھی نہیں، اچھا دے دنیا میں وہ بھی نہیں، دنیا میں دے، بس دنیا میں دے، یہ کہتے تھے۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دے، بس۔ سو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا میں مل جائے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں انکار آخرت کی وجہ سے کوئی حصہ نہیں ملے۔ اب آگے تعریف ہے، اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو دعا میں یوں کہتے ہیں ربنا، یہاں ہے وہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے، دنیا میں دے اور اچھا دے، اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے، آخرت میں بھی اچھا دے، دونوں مانگتے ہیں، اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے۔ تو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بہرا نہیں، یعنی کہ بد نصیب نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا۔ دولت نہیں طلب خیر دارین کے، انہوں نے چونکہ دونوں جگہ دعا مانگی ہے، اچھائی مانگی، تو ان کو دونوں جگہ اللہ بدلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں، کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا اور قیامت نزدیک آتی جا رہی ہے۔ اور مینا میں خاص طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، آگے کہہ رہے ہیں مینا میں خوب ذکر کرو کئی روز تک۔ وہ خاص طریقہ کنکریوں کا خاص 3 پتھروں پر مارنا، اور کئی روز 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ ذی الحجہ کی ہے، کئی روز تک کے کئی طرح سے عبادت کرو۔ تو اس میں اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ جانا کنکر مارنا، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے۔ رغما للشیطان ورجما للشیطان ورزا للرحمن، رحمان کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کنکر مارتا ہوں۔ پھر وہاں ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور چند دن جو بتا رہے ہیں تو وہ دن بتا دیے، کون سی؟ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں 12ویں تاریخیں، یا 13ویں بھی کہ ان میں کنکریاں ماری جاتی ہے۔ اگر مغرب میں رک گیا 12 تاریخ کو تو پھر 13 کی کنکر مار کر آئے۔ پھر جو شخص کنکریاں مار کر 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن میں مکہ آنا چاہے، 10 ہو گئی، 11 12 کو، 12 مغرب سے پہلے کنکر مار کے نکل گیا تینوں شیطان، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور جو شخص عند مکہ میں تاخیر کرے، رات کو رک گیا، اور تیسرے دن 13ویں تاریخ کو اس نے صبح زوال سے پہلے مار سکتا ہے، پھر کنکر مار کے پھر وہ آیا، یعنی 12ویں کو نہ آوے بلکہ 13ویں کو آوے، رک کر آوے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ سب باتیں اس شخص کے واسطے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور نہ ڈرنے والوں کو گناہ ثواب ہی سے غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ آئی کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں؟ وہ
چیزیں جن سے حاجی نے احرام باندھ لیا یا عمری نے احرام باندھ لیا تو کن چیزوں سے رکنا ہے، اور پھر سر اڑانے کے بعد وہ حلال ہو گئے تو کیا چیزیں کرنا ہے۔ پہلی چیز 6 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز ہے عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو پیار محبت کی، یہ منع۔ اب یہ اللہ والا ہو گیا، اس لیے حلال بھی، ساتھ میں بیوی ہے تب بھی جائز نہیں۔ دوسرے، خشکی کے جانور کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بتلانا، ہرن ادھر چھپا ہوا ہے مار، پھر اس میں سے تھوڑا سا کھانا، یہ بھی نہ جائے۔ تو خودکشی ہے۔ تیسرے، بال یا ناخن کٹوانا، نہ سر کے بال کاٹ سکتا ہے، نہ بدن کے کوئی، اور نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، رکنا ہے ابھی احرام کھلنے سے۔ چوتھے، خوشبو کا استعمال، کوئی خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کریں، اس لیے مدینہ جانے کے بعد خوشبو کے صابن آپ کو لیکوڈ ملیں گے بیت الخلاء میں، لیکن مکہ میں نہیں، حج کے دنوں میں، تاکہ بچے سادہ صابن استعمال کر سکتے ہیں، بغیر خوشبو کے صابن بھی آتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے پر شکار نہیں کر سکتے ہیں، تیسرے ناخن اور بال نہیں کٹوا سکتے ہیں، اور چوتھے خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، اور چہرے کو ڈھانپنا یہ جائز نہیں، تو وہاں کھلی چادریں رہیں گی، بس اوپر سے پٹا باندھ دیتے ہیں، گاٹ مار سکتے ہیں، جسے پٹا جائز ہے، کوئی نعرہ لگا لے وے اور اس میں کھوچ لے، یہ بھی جائز ہے۔ تو سلے ہوئے کپڑے مرد کے اعضاء کے طریقے پر سلے ہوئے، چادر اگر 2-3 ٹکڑے ہیں اس کو سی کر ایک کر دیا ہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن آستین ہے، ایسا سلا ہوا کپڑا، یہ ہے گریبان ہے، پائچے ہیں، ایسا سلا ہوا کپڑا جائز نہیں ہے، یہ مرد کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ چہرے کو ڈھانپنا، امام اعظم ابو حنیفہ و مالک کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی جائز نہیں۔ ایک ہے چہرے کو ڈھانپنا، اس لیے چہرہ کھلا رکھتے ہیں، اور اگر سوتے میں حاجی بے ہوش ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، اگر کچھ ڈال بھی دیا منہ پہ چادر، سردی بہت لگتی ہے، اگر اوڑھ بھی لیا اور چند منٹوں گھنٹوں کی بات ہے تو کچھ صدقہ دے رہے ہو دل کا کھٹک نکالنے کے بعد۔ تو عورت کے لیے بھی حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا ناجائز ہے۔ ایک ہے چہرہ ڈھانپنا اور ایک ہے بے پردگی کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہندوستان کی عورت اور ایسی کئی عورتیں جو احرام کے نام پر با پردہ عورت بے پردہ ایک مرتبہ ہو جاتی ہے تو اب احرام ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن حاجی بھائیوں کے ساتھ وہ بے پردہ ہی رہتی ہے بلڈنگ کے اندر۔ ارے بھائی، وہ تیرا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کا مسئلہ تھا، خالی اس میں بھی بے پردگی جائز نہیں تھی۔ چہرے کو کپڑا نہ لگنے دینا یہ ہے چہرہ ڈھانپنا، لیکن غیر مردوں سے بچنے کے لیے کچھ بھی اڑوسا کرنا یہ ہے پردہ، پردہ جائز ہے۔ اور کہاں سے ثابت ہوا؟ ہم اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے چلے جدہ کے اندر، تو ان کے بیچارے لوگ رہتے ہیں، وہ آتے ہیں ریالی مولوی، ان کا مسلک کیا ہے؟ نہ حنفی اور نہ حنبلی نہ شافعی، بلکہ ریالی۔ میں ان کو منہ پہ بولا تم ریالی لوگ ہو، تم کو چونکہ ریال ملتے اس لیے تم بولتے ہو، ہندوستان کے اندر ہماری بولتے ہو۔ تو وہ آئے بولے یہ عورت کا جو ہے اوپر سے اوڑھا ہوا ایسا پردہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حالانکہ اس زمانے میں سینکڑوں حاجی ہوتے تھے، آج تو لاکھوں ہو گئے، کروڑوں ہو گئے، سینکڑوں۔ ہم جب حضور کے ساتھ حج میں تھی تو ہم چہرہ تو ڈھانپتی نہیں تھی، لیکن غیر مرد آ جائے تو ہم فوراً چادر سے اڑوسا کر لیتی تھی۔ یہ بخاری مسلم میں یہ روایت ہے، فوراً ہو جائے اس کو تو سرکاری مولوی۔ تو بے پردگی جائز نہیں ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں سب جائز ہو جاتے ہیں، میرے حاجی بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جو یہاں ناجائز وہ وہاں جائے ناجائز۔ لیکن چہرے کو کپڑا لگانا نہیں ہے، اڑوسا کر لینا ہے کچھ بھی، اس لیے یہ بھی مشترک محظورات احرام میں شامل ہے۔ ان 6 چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ
فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ سے رفث اس احرام میں اس سے اشتراک ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک نماز مکہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جہاں ثواب زیادہ ہے وہاں کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ اگر وہاں گناہ ہو گیا تو لاکھوں ہی کے حساب سے گناہ ہوگا، ایک کے حساب سے نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہر جگہ گناہ کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے، ارادہ گناہ پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ دل میں بات آئی شراب پئیں گے جا کر، لیکن ابھی پیا نہیں تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ایسے ہی کسی سے زنا کرنے کا ارادہ ہوا خالی، لیکن زنا کیا نہیں تو زنا کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن 17ویں پارے میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ قرآن میں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اگر یہ حدود حرم میں گناہ کا ارادہ بھی کیا تو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے اس کو۔ یہ وہ جگہ ہے، اس لیے کہا کہ بیوی کے ساتھ میں بات چیت اور صحبت کا ارادہ وغیرہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں عرفات سے پہلے، عرفات جانے سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی، حج فاسد ہو گیا اس کو۔ اب اگلے سال پھر سے حج کرنا پڑے گا اس کو۔ ہاں وہی حج کا ارادہ کر لیا، بولا میں نے حج کا ارادہ کر لیا کا مطلب احرام کر لیا۔ ایک دوسری قسم ہے وہ احرام سے کھلنے کے بعد بھی، احرام کھلنے کے بعد بھی بیچاری وہ بالکل سادھو سنیاسی رہتے ہیں، ایک پاک پوتر جگہ پر شوہر سے ملاقات نہیں کرنا، بیوی سے ملاقات نہیں کرنا، ویسے رہتے بیچارے، ان کو الگ سمجھانا پڑتا ہے کہ اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی احرام کھلنے کے بعد۔ جدال کے معنی ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہے، اس لیے سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا ہے۔ تو اس سے بھی بچے، جھگڑے بگڑے سے بھی بچے، وہاں جھگڑا نہ کریں۔ یہ سب ہونے کے بعد میں حج میں توازن انکساری پیدا کرے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ توشہ لے لے ساتھ میں، کچھ لوگ ہیں مست ملنگ بن جاتے ہیں، تو اس کے خلاف بتایا۔ اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج عمرہ کے لیے پانی کے ساتھ نکل کھڑتے ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستے میں بھیک مانگنا پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب اور وسائل کو اپنے کوشش کے بقدر حاصل کرے اور جمع کرے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ سفر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ایک جگہ رکے، حضور نے اپنا جو جانور تھا، اپنی اونٹنی، وہ ایک ببول کے درخت سے باندھ دی، باقی جو پکڑ کے دے گا دوسروں کو، تو ان کے اونٹ گھوم رہے ہیں ادھر ادھر۔ ارے کہنے کہ یہ کیا کیا؟ توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ فرمایا یہ توکل نہیں ہے، چاہے چھوٹی سی رسی اور چھوٹے سے کھوٹے سے باندھو، پہلے باندھو پھر کہو کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اس لیے جو لوگ یوں کہتے ہیں بہت زوروں سے، بعض لوگوں کو خبط سوار ہوتا ہے کہ اسباب اختیار مت کرو، یہ توکل کے اور ایمان کے خلاف ہے، وہ غلط ہے۔ وہ شریعت کے روپ میں شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کسے باشد اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، پھر اللہ پر توکل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے۔ بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا جہالت ہے۔ کمائیاں چھوڑ کر کرنا ایسا بھی ہے، لے لوٹ کھسوٹ 10,000 ڈوبا 10 لاکھ ڈوبا اور پھر اس کے بعد بے شرم بن گیا۔ اللہ اپنا کام برابر چلاتے رہتا ہے۔ ارے دینے کا نام ہے کہ نہیں؟ کہاں دینا پڑے گا؟ اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ بعضوں کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں ان گندگیوں سے، اس کو ہنر سمجھتے ہو۔ محمود غزنوی کے زمانے میں جا رہے تھے گھوڑے پر، پل کے اوپر ایک عورت آئی بڈھی، اس نے روک دیا تو رکے، کیا بات ہے؟
کہنے لگے میرا انصاف اس پل پر کرتا ہے یا پل صراط پر کرے گا؟ وہ اوپر سے محمود غزنوی چھلانگ مار کے زمین پہ آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے مائی کس کی مجال ہے کہ وہاں پر وہ اپنا حساب دے، جو کچھ لینا ہے اسی پل پر لے لے، کیا بات ہے، میرے جانور ڈاکوؤں نے چرا کر لے گئے، کہاں کی رہنے والی فلانی جگہ، یہ کس کی حدود سلطنت میں؟ تیری حدود سلطنت میں، تجھے پتہ نہیں ہے؟ پھر کاہے کو ہوس ہے حکومت کرنے کی جب تجھے پتہ نہیں، رعایا کی فکر نہیں کر سکتا؟ وہی انصاف دلایا۔ آخرت کا استحضار دینا ہے اللہ کو جواب، یہاں سب کو چپ کر دیں گے، وہاں کیا کریں گے؟ اس لیے توکل کا بھونڈا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، غلط تعبیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا لیکن بہترین توکل کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر آخر میں نے کہا سب ہو جائے تو تکبر سے بچو۔ کیسے بچو؟ تکبر سے بچو، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ حاجی کو بھی تکبر ہو جاتا ہے۔ جی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، مجھے غیب سے ایک آواز آئی، کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان دیوار بن گئی۔ تو سوچنا حاجی نے، میں حاجی بن کے آیا ہوں، سب دھلا کے آیا ہوں، تو اللہ بچائے۔ ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، ترکی بزرگ تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور چمکتا ہوا دکھتا تھا، لائٹ سر پر۔ وہ حج کو گئے، فارغ ہو کر واپس آئے تو کیفیت بجائے بڑھنے کی اور ختم ہو گئی۔ اپنے مرشد مولانا جامی سے اس کا تذکرہ کیا کہ پہلے ایسا تھا، نور چمکتا تھا میرے سر پر، حج کو جا کر آیا، بڑھنے کے بجائے وہ ختم ہی ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے فرمایا حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع اور انکسار تھا، تم چھوٹے بن کر رہتے تھے، تواضع، جھکنا اور انکساری یہ تمہارے اندر تھی، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اللہ کے سامنے رونا دھونا کرتے تھے، تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے، اس لیے یہ حج ہی تمہارے لیے غرور کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی۔ ہاں شیطان کہیں چھٹی پر نہیں، پہلے کرنے نہیں دے گا، اور کرے تو صحیح کرنے نہیں دے گا، اور صحیح کر لے تو پھر نیت صحیح رہنے نہیں دے گا۔ ارے میں وہ تیسرے حج کا لوٹا لے کر آ ذرا، تو لوٹا لانا اور اکرام کرنا مہمان کا مقصود نہیں، یہ بتانا کہ 3 حج ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ ایک الگ ہی بیماری ہے جس کا نہ شریعت میں کوئی ثبوت ہے نہ دنیا میں، الحاج۔ میں نے کہا یہ اس کو حاجی لکھا، اس کو الحاج کیوں لکھا؟ بولے ان کے ڈبل حج ہوئے، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے بھی نہیں پڑھا زندگی میں کبھی، وہ حاجی اور یہ الحاج، وہ نشانی۔ یہ جو شیطان چھٹی پر نہیں، ال سے اس نے، ال کے ذریعے بھی ول ول کرتا رہتا ہے کہ اس سے سمجھتے رہنا کم سے کم آپ الحاج ہو، ارے باپ ڈبل حج ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادتوں کو سمجھ کر اور اللہ سے ڈر کر کرنے کی صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے قرآن کی طرف، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف پلٹا دے۔ اے اللہ ہم دین کے داعی بن کر رہیں، اس کی توفیق عطا مسلمان فرما، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے غیر مسلم بھائی یہاں ہو یا کہیں بھی ہوں، ان سب کو ہدایت دے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچا، دین کا خادم بنا، اسلام کا خادم بنا۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، متوقعین کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ باطل عزائم کو خاتمے ملا، باطل ارادوں کو ملیا میٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا